بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نارے نمرود میں پھینکے جانے کا جو واقعہ پیش آیا وہ بیان کیا جائے گا، لیکن اس سے پہلے یہ آپ سے گزارش ہے کہ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو موصول ہو سکے۔ سامعین و ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے بتوں کی مخالفت کی اور بت خانے میں تمام بتوں کو توڑ دیا تو نمرود اور پوری قوم آپ کی مخالف ہو گئی۔ لہٰذا نمرود اور قوم نے فیصلہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے تاکہ آئندہ کسی کو بتوں کی بے حرمتی کی ہمت نہ ہو۔ چنانچہ پوری قوم لکڑیاں جمع کرنے کے عمل میں مصروف ہو گئی، یہاں تک کہ اگر کوئی بیمار پڑ جاتا یا کسی کا کوئی کام نہ ہوتا تو وہ منت مانتا کہ اگر مجھے شفا ہو گئی یا میرا کام مکمل ہو گیا تو میں ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے لکڑیوں کا گٹھا دوں گا۔ ایک مدت تک قوم لکڑیاں جمع کرتی رہی۔ جب لکڑیوں کا پہاڑ کھڑا ہو گیا تو ایک بہت بڑی خندق کھودی گئی اور ایک روایت کے مطابق ایک قلعہ نما بہت بڑا گھر تعمیر کیا گیا۔ جس دن لکڑیوں کے ڈھیر میں آگ لگائی جانی تھی اس دن شیطان نمرود کے پاس آیا اور اسے مشورہ دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکنے کے لیے ایک منجنیق بنائی جائے، اور شیطان نے خود منجنیق بنانے کے لیے ایک ماہر کاریگر کی مدد کی۔ جس شخص نے یہ منجنیق بنائی وہ فوراً زمین میں دھنس گیا اور قیامت تک زمین میں دھسایا جاتا رہے گا۔ لکڑیاں جمع کرنے کے بعد 7 دن اور رات پوری قوم اس میں آگ لگا کر اسے بھڑکاتی رہی، یہاں تک کہ اس کے شعلے فضا میں آسمان تک اس قدر بلند ہو گئے کہ اگر کوئی پرندہ اس پر سے گزرنے لگتا تو جل جاتا۔ آگ اپنے غیظ و غضب کے ساتھ بھڑک رہی تھی۔ اللہ کے خلیل کو موٹی رسیوں میں جکڑ کر منجنیق کے پلڑے میں بٹھا دیا گیا۔ روایت ہے کہ جس دن نمرود نے اپنی ساری قوم کے روبرو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنا تھا تو زمین و آسمان کی تمام مخلوقات چیخ مار مار کر بارگاہ خداوندی میں عرض کرنے لگی کہ خداوندا، تیرے خلیل آگ میں ڈالے جا رہے ہیں اور ان کے سوا زمین میں کوئی اور انسان تیری توحید کا علمبردار اور تیرا پرستار نہیں، لہذا تو ہمیں اجازت دے کہ ہم ان کی امداد اور نصرت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم میرے خلیل ہیں اور میں ان کا معبود ہوں، تو اگر ابراہیم تم سبوں سے فریاد کر کے مدد طلب کریں تو میری اجازت ہے کہ سب ان کی مدد کرو، اور اگر وہ میرے سوا کسی اور سے کوئی مدد طلب نہ کریں تو تم سب سن لو کہ میں ان کا دوست اور حامی اور مددگار ہوں، لہذا تم اب ان کا معاملہ میرے اوپر چھوڑ دو۔ اس کے بعد آپ کے پاس پانی کا فرشتہ آیا اور کہا کہ اگر آپ فرمائیں تو میں پانی برسا کر اس آگ کو بجھا دوں۔ پھر ہوا کا فرشتہ حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ اگر آپ کا حکم ہو تو میں زبردست آندھی چلا کر اس آگ کو اڑا دوں گا۔ تو آپ نے ان دونوں فرشتوں سے فرمایا کہ مجھے تم لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے میرا اللہ کافی ہے اور وہی میرا بہترین کارساز ہے، وہی جب چاہے گا اور جس طرح اس کی مرضی ہوگی میری مدد فرمائے گا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں بٹھا کر آگ میں پھینکا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ تو میرے خلیل پر ٹھنڈی ہو جا۔ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ آگ کا کام جلانا ہے، لیکن اس روز آگ اتنی ٹھنڈی ہو گئی کہ آگ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام کو نہ جلایا۔ جس روز حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود کے سپرد کیا گیا اس روز آگ سے تپش اور گرمائش ختم کر دی گئی تھی، جس کی بنا پر نہ لوگوں کے چولہے گرم ہو سکے اور نہ ہی آگ سے کوئی کام لیا جا سکا۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ اس روز آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بندھی ہوئی رسی کے علاوہ کچھ اور نہ جلایا۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت اپنے گھر پہنچ گئے۔ سامعین و ناظرین، یہ تھا آج کا واقعہ کے متعلق کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگر واقعہ پسند آیا ہے تو لائک ضرور کر دیجیے گا۔ حاضر ہوتے ہیں نئے واقعہ کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔